فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اور فکر و نظر کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر ہمارے پیغمبر نے پکارا انی لکم نذیر مبین۔ آستانوں پہ جھکنے والے بدبختو، میں تمہاری بد انجامی سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ہلاکت کی طرف جا رہے ہو۔ انی لکم نذیر مبین۔ تو پھر بتائیے نجات کا راستہ کون سا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ان اعبدوا اللہ، نجات کا راستہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، معبود تمہاری جبین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کار ساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، مصائب و آلام کو دور کرنے والا، ہر جگہ کام آنے والا، سب کی قبول کرنے والا۔ ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ۔ اور یہ جن کے سامنے تم جھک رہے ہو، جن کے آگے دامن پھیلائے کھڑے ہو، یہ کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ ہے۔ یہ ضعیف ہیں، وہ قوی، یہ فقیر ہیں، وہ غنی۔ اچھا پیغمبر تو کون ہے؟ ہم تجھ سے مانگیں؟ فرمایا نہیں، یہ فقیر ہیں، میں افقر ہوں، میں ان سے بھی بڑا فقیر ہوں۔ صرف میں نہیں، پوری کائنات اس کے در کی فقیر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے نبیوں، ولیوں، رسولوں، شہیدوں، صدیقین، اولیاء، اصفیاء، ابرار، اتقیاء، صلحاء، رعایا، حکمران، ان پڑھ علماء، مشرقی مغربی، کالو گورو، تم سب میرے در کے فقیر۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم دامن پھیلانے والے، میں دامن بھرنے والا۔ اور راول پنڈی کے روشن ضمیروں، میں کہا کرتا ہوں کائنات کا سب سے بڑا انسان
اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر، یہ بھی یاد رکھنا، کائنات کا سب سے بڑا انسان، اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر، ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم رحمت عالم کی عبادت دیکھ کر، اللہ کے حضور ان کی عاجزی دیکھ کر رحم کیا کرتے تھے، ہمیں رسول اللہ کی تواضع پر رحم آیا کرتا تھا۔ پنڈلیاں سوج جاتی ہیں، پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، آنکھیں رو رو کر سرخ ہو جاتی ہیں، آنسوں سے گریبان تر ہو جاتا ہے، راتیں تھک جاتی ہیں، محمد نہیں تھکتا، راتیں تھک جاتی ہیں، محمد نہیں تھکتا۔ کائنات کا سب سے بڑا انسان، اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر، تو سب اللہ کے در کے فقیر۔ پیغمبر نے فرمایا ان سے نہیں اس سے مانگو، ان کے آگے نہیں اس کے در پہ جھکو۔ مجاوروں نے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ جو مجاور ہوتے ہیں نا، جب معدے پہ ضرب لگی تو چیخ نکل گئی، اس کی مت ماننا، یہ بزرگوں سے دور کر دے گا تمہیں۔ وہ جن کا معدہ وابستہ ہے وہ کیوں باز آ جائیں؟ عام آدمی تو مان لے گا، کامن مین مان لے گا، لیکن جن کی انتڑیاں بندھی ہوئی ہیں، جن کا معدہ وابستہ ہے، وہ کیوں مانے؟ پیغمبر کے پیچھے پڑ گئے۔ مجاور اور مجاوروں کے مرید، یہ پالتو گنڈے، کرائے کے گنڈے، کرائے کے گنڈے۔ فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ او میرے رب، تو نے دیکھا نا، میں نے تیری بات پہنچانے میں نہ دن دیکھا نہ رات، نہ سردی دیکھی نہ گرمی، میں صبح کے سویرے بھی گیا، راتوں کے اندھیرے میں بھی گیا، لیکن کیا کروں، مرض ہی ایسا ہے کہ علاج کرتا ہوں بڑھتا جا رہا ہے۔ میں انہیں تیرے در کی طرف بلاتا ہوں، یہ دور بھاگتے ہیں۔ اب میری رائے یہ ہے کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ انہیں کینسر ہو گیا ہے، آپریشن ضروری ہے۔ یورپ میں ایک صاحب کہنے لگے کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ اگر وہ لوگ نہیں مان رہے تھے تو کیا یہی دعا کرنی چاہیے تھی کہ اللہ انہیں ہلاک کر دے؟ میں نے کہا نہیں، یہ زیادتی نہیں ہے، پیشنٹ کی کیا کیفیت ہے، سچویشن کیا ہے، یہ عام آدمی نہیں، ڈاکٹر جانتا ہے۔ فرمایا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔
یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، خطرناک، حسین بھی ہے میٹھی بھی ہے۔ شرک جو ہے نا حسین بھی ہوتا ہے میٹھا بھی ہوتا ہے، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں ہر حرام حسین بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی ہوتا ہے۔ اگر حسین اور میٹھا نہ ہو حرام تو کوئی مبتلا کیوں ہو؟ دیکھو نا جی، جبہ زمیں بوس ہے، زلفیں مخصوص سٹائل کی ہیں، توند خاصی وسیع ہے، بڑا خاص قسم کا بروکیڈ کا لباس پہن رکھا ہے، مسند پہ تشریف فرما ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی عرش سے اتر کے آئے ہیں۔ اب مرید سر نہ جھکائے تو کم بخت کیا کرے؟ وہ کہے نا کہ ہر حال میں ہو جاؤں گا راضی میں سزا پر۔ کیا کہا؟ ہر حال میں ہو جاؤں گا راضی میں سزا پر، پہلے وہ مجھے اپنا گنہگار تو کر لیں۔ ایسا سٹائل تو اپنائیے کہ مر جاؤں دیکھتے ہی۔ بناتے ہیں ایسا سٹائل، بن کے بیٹھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میں کہا کرتا ہوں شرک ہمیشہ حسین راستوں سے آتا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، حسین راستوں سے۔ پیغمبر نے عرض کیا یا رب العالمین، یہ متعدی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، اگر آپریشن نہ ہوا تو پوری انسانیت کا وجود خطرے میں ہے۔ انسانیت کے وجود کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس طبقے کا آپریشن ہو جائے، اس عضو کا آپریشن ہو جائے۔ رب العالمین نے فرمایا اچھی بات ہے، کیوں ٹھہریے، کیوں انتظار کیجئے، ہم پروگرام دیتے ہیں۔ وہ پروگرام کیا ہے؟ فرمایا اصنع الفلک، کشتی بنائیے، بوٹ، سفینہ۔ کیوں اللہ؟ سیلاب آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے۔ یا رب العالمین کشتی بناؤں مگر یہ کمبخت بنانے کیسے دیں گے؟ یہ جو قوم کے وڈیرے ہیں، چودھری ہیں، خوانین ہیں، مخدوم ہیں، یہ تو مجھے چلنے نہیں دیتے، تو کشتی کیسے بنانے دیں گے؟ فرمایا بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں بنے گی۔ اللہ، ہم جب بنانے کا حکم دے رہے ہیں تو حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں۔ بنائیے۔ قرآن کہتا ہے وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ اللہ کا نبی کشتی بنا رہا ہے اور قوم کے وڈیرے قریب سے گزرتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں، لو یہاں بھی کبھی پانی آئے، کشتیاں بن رہی ہیں، سیلاب کی دھمکیاں دیتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا آج آپ پہ مذاق کرتے ہیں، ان پہ بھی مذاق ہونے کا وقت قریب ہے۔ اور راولپنڈی کے روشن ضمیروں، کائنات کا سب سے پہلا نجار، کائنات کا سب سے پہلا نجار، ترجمہ کر دوں؟ فتویٰ تو نہیں لگا دو گے؟ کائنات کا سب سے پہلا درخان، جس نے
کشتی کو قیمتی بنایا. کائنات کا سب سے پہلا محنت کش نجار حضرت نوح، اللہ کا پیغمبر. یہ کام تو نبیوں کا ہے، کمیوں کا نہیں. نعرہ تکبیر. قرآن پاک نے فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. سیلاب آئے اور کشتی بپھری ہوئی موجوں کے بیچ میں یوں ڈٹی ہوئی ہے جیسے پہاڑ. موجیں آ کے ٹکراتی ہیں، وہ ہلتی بھی نہیں. وہی تجری بہم فی موج کالجبال. نگاہ نبوت نے جائزہ لیا، اللہ کے عذاب کی زد میں آنے والوں کو دیکھا تو اپنا لخت جگر بھی انہی میں نظر آیا. کنعان بھی انہی میں. نادا نوح ابنہ وکان فی معذر یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. پیغمبر نے اپنے بیٹے کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا بیٹا بد نصیبوں کا حامی نہ بن، اللہ کے نافرمانوں کا حامی نہ بن، میرے سفینے پہ آ جا ورنہ تباہ ہو جائے گا. راولپنڈی کے دوستو، جب وہ ناراض ہوتا ہے نا تو نبی کی بات بھی دل میں نہیں اترتی، کسی اور کی کیا اترے گی. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. کنعان نے کہا گھبرائیں تو آپ، ہم تو بلندیوں والے ہیں، وی آئی پیز ہیں ہم، وی آئی پیز. ہمیں کیا خطرہ، ہمارے پاس وسائل ہیں، ذرائع ہیں. پانی کیا نقصان پہنچائے گا؟ پانی کی فطرت ہے کہ نشیب میں بہتا ہے، ہم بلندیوں پہ چڑھ جائیں گے. روشن ضمیر پیغمبر نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ. آج جو پانی آ رہا ہے وہ آ نہیں رہا، بھیجا جا رہا ہے. بستیوں سے پہلے بلندیوں پہ، فراز سے پہلے نشیب سے پہلے فراز پہ پہنچے گا. بس نجات کا ایک ہی راستہ ہے. اور بیٹے کا انکار، پیغمبر کا اصرار اور بیٹے کا انکار جاری. وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. سبحان اللہ. ایک موج آئی، گرفت میں لیا پیغمبر کے بیٹے کو، ڈوبا، غوطہ کھا کے نکلا تو پھر ڈوبنے سے پہلے چلایا ابا جی بچائیے. قرآن کہتا ہے نادا نوح ربا. مشرک بیٹے نے باپ کو پکارا. کس کو؟ باپ ولی نہیں نبی ہے.